الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی. قیامت اٹھانے کا مقصد ہو کچھ بھی مگر دیکھنے کی قیامت رہے گی. نمایاں نمایاں محمد رہیں گے اور محمد کے اطراف امت رہے گی. نمایاں نمایاں محمد رہیں گے اور محمد کے اطراف امت رہے گی. کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا اس انداز سے ختم ہوگی نبوت. کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا اس انداز سے ختم ہوگی نبوت. بظاہر چراغ نبوت نہ ہوگا مگر روشنی تا قیامت رہے گی. بظاہر چراغ نبوت نہ ہوگا مگر روشنی تا قیامت رہے گی. بھول گیا. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے. بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے. اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے. اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں. صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں. وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں. ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے اور کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے. رحم کر اپنے نعائین کرم کو بھول جا. رحم کر اپنے نعائین کرم کو بھول جا. ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے. خلق کے روندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے. آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں. تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے. اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے. اب میں آج کے
معزز مقرر حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کردار کی تعمیر سفر معراج کے تناظر میں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله جل وعلا في مكان آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله عبدا سمع مقالتي فأوعاها ووعاها. تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہے جو تمام دنیاؤں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایسے رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین پروردگار کے اس کی شایع نشان درود اور سلام ہو اس کے آخری نبی اور رسول صاحب اسراء و معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی صحابیات پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 1 اپریل 2019 مطابق 24 رجب 1440 ہجری بروز پیر بمقام جامع مسجد عالیہ سانچہ توپ گن فاؤنڈری حیدرآباد تلنگانہ. اس وقت کے شریعت انفارمیشن سروس کی 759ویں نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے کردار کی تعمیر سفر معراج کے تناظر میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس ماہ میں چند دن بعد مختلف مسجدوں میں، گھروں میں، فنکشن ہالز میں اور دیگر مقامات پر معراج کے عنوان سے تقاریب منعقد ہوں گی. لیکن ہمارے نبی
کسی ایک دن کے نبی نہیں ہیں. ہمارے نبی صرف 27 رجب کے نبی نہیں ہیں، یا 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول یا 27 ربیع الاول کے نبی نہیں ہیں. ہمارے نبی ہر زمان اور مکان کے نبی ہیں. مشرق کے نبی ہیں، مغرب کے نبی ہیں، شمال کے نبی ہیں، جنوب کے نبی ہیں، امیروں کے نبی ہیں، غریبوں کے نبی ہیں، اچھوں کے نبی ہیں، بروں کے نبی ہیں، زمین والوں کے نبی ہیں، فلک والوں کے نبی ہیں، حاکموں کے نبی ہیں، محکوموں کے نبی ہیں. یہ لفاظی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے آپ کو یہ معیار عطا فرمایا، یہ مقام کی تجویز اللہ کی ہے. آپ کا یہ انتخاب، یہ سلیکشن کائنات کا جو مالک اور خالق ہے اس کا ہے. انک لعلی خلق عظیم. بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. رب کائنات جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رزاق ہے، محیی اور ممیت ہے، زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہے، اور جس کے بارے میں آتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، سراپا جمال ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. اس کا معیار کس کا معیار ہو سکتا ہے؟ اس نے اللہ کے نبی کی شان میں یہ فرمایا، یہ سرٹیفکیٹ دیا آپ کو کہ آپ بلند اخلاق پہ فائز ہیں، اور آپ عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائیں. ہم نے آپ کو عالموں کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت للمسلمین نہیں کہا. یہ معیار اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، تو پھر اس نبی کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. اس کی ہر ادا میں رحمت، اس کی ہر سنت میں رحمت، اس کے ہر قول میں رحمت، اس کی ہر بات میں رحمت، اس کے ہر حکم میں رحمت. جس چیز کا اس نے حکم دیا اس کو اپنانے میں رحمت، جس چیز سے اس نے روکا اس سے رکنے میں رحمت. رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت. اور اس کا ثبوت ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی بڑی گمراہی میں تھی، خرابیوں میں تھی، گناہوں میں تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہوئے، آپ کی ذات گرامی سے متاثر ہوئے، اور پھر انہوں نے جو اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑا اور اب یہ جو زندگی اپنائی، تو معلوم ہوا کہ کل تک اگر انہیں 100 لوگ جانتے تھے تو آج انہیں ہزاروں جان رہے ہیں. کل تک ان کی باتیں آدھی اچھی آدھی خراب تھیں، تو اب ان کی سب باتیں اچھی ہونے لگیں. کل تک انہیں آدھی ان کی تعریف کرتے تھے، آدھی برائی کرتے تھے، لیکن آج نبی کی غلامی کے بعد سب ان کی تعریف کرنے لگے. فضیل بن عیاض ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن جب نبی مکرم پری کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری، مسلمان تو تھے پہلے سے لیکن نام کے تھے، کام کے نہیں تھے. کام کا مسلمان وہی بنتا ہے جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے. جو نبی کا سچا غلام ہے وہی کام کا مسلمان ہے، اور کام کا مسلمان، کام کا اسلام ہی انقلاب لاتا ہے. ایک آدمی ہے جو جاگ رہا ہے اور پورا شہر سو رہا ہے، وہ ایک آدمی سارے شہر کی حفاظت کے لیے کافی ہے، جاگتا ہوا، اور پورا شہر سو رہا ہے. کہنے کو لاکھوں ہیں، لیکن وہ لاکھوں بھی دشمن کی سازش سے اور چال سے بچ نہیں سکتے.
تو جو پریکٹیکل نبی کا فالوور ہوتا ہے وہ پریکٹیکل مسلم ہوتا ہے، اور پریکٹیکل اسلام میں اٹریکشن ہے، پریکٹیکل اسلام کے اندر تاثیر ہے، پریکٹیکل اسلام کے اندر ہی امپریشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معراج کا سفر سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا، یہ خود سے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے آسمانوں پہ نہیں گئے، بن بلائے مہمان نہیں تھے آپ، بلکہ آپ کی سر لا مکان سے طلب ہوئی۔ خالق کائنات نے آپ کو طلب کیا وہ مقام عطا کرنے کے لیے جو کسی نبی کو نہیں حاصل ہوا، جو کسی نبی کو حاصل۔ یہ کیوں ہوا؟ ذرا سا یہ بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں، ویسے تو سب جانتے ہیں۔ عام الحزن، غم کا سال، وہ سال کہا جاتا ہے، مورخین اسلام اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہتے ہیں، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے عام محترم چچا بزرگوار کا انتقال ہوا۔ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو قدم قدم پہ آپ کی غمخوار تھیں، آپ کی ساتھی تھیں، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ میرا چچا جو میرا کفیل تھا وہ نہیں رہا، قریش کے سردار اور قریش کے لوگ بہت ہی جری ہو گئے آپ کو تکلیف دینے میں، تو آپ طائف اس امید میں تشریف لے گئے کہ وہاں پر ذی اثر لوگ رہتے ہیں، اگر ان لوگوں میں سے کوئی ایمان لے آیا تو اسلام کو بہت تقویت ملے گی۔ اس امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے طائف، لیکن ان تینوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا، یہیں تک بس نہیں کیا بلکہ آپ کو طعنے دیے اور آپ کے پیچھے اوباش شہر کے لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کو مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے اور پتھر مارتے تھے۔ لیکن پتھر کھا کر بھی اس نبی نے کسی کو بد دعا نہیں دی، اخلاق کے پھول پیش کیے، دعاؤں کے پھول پیش کیے۔ آپ چل رہے ہیں اور پتھر آپ پہ برس رہے ہیں، چل رہے ہیں چل رہے ہیں چل رہے ہیں، ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ چلے گئے ہیں تو واپس چلے گئے وہ سب لڑکے۔ آپ کی جوتیاں خون سے بھر چکی تھیں۔ اس وقت آپ کی زبان سے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ الفاظ نکلتے ہیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، میں اپنی بے بسی، بے کسی کا، کمزوری کا شکوہ اور شکایت تجھی سے کرتا ہوں، چونکہ تو ہی سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الی من تکلنی، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کیا ایسوں کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر چہرے پر شکن لے آتے ہیں؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے ان کی تکلیفوں کی فکر نہیں۔ آپ غور کریں، ایسے وقت میں بھی کیا فرما رہے ہیں؟ رب کی رضا پہ نظر ہے۔ اے اللہ، اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے تو مجھے ان کی ایذاؤں کی فکر نہیں ہے۔ لک العتبی حتی ترضی، اور تیری دہلیز سے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے مجھ سے، تو راضی نہ ہو جائے۔ اسألوک برحمتک
بنور وجهك الذی شرقت له السماء والارض، میں تجھ سے تیرے اس نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، آسمان زمین روشن ہے، کہ تو مجھ سے راضی رہنا، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ بس یہ جملے آپ کی زبان سے نکلے، رحمت الہی کو جلال آ گیا۔ جبریل ملک الجبال کے ساتھ تشریف لے آئے، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو گفتگو آپ کی قوم سے ہوئی طائف کے اندر، رب نے سن لیا ہے، اس کو رب نے سن لیا ہے، اور رب نے یہ پہاڑوں کا جو فرشتہ ہے اس کو بھیجا ہے۔ آپ حکم دیں اس کو، جو آپ حکم دیں گے یہ اس قوم کے ساتھ، قوم طائف کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہتا ہے آپ حکم دیجئے۔ وہ قوم دو پہاڑیوں کے درمیان ہے، آپ حکم دیجئے، میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، ابھی پس کے رہ جائیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا اور ہماری اگر کسی سے چپقلش ہوتی اور دشمنی ہوتی، سوچتے موقع بہت اچھا ہے، ہم تھوڑی کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے، نمٹا دو۔ لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تھے، اور آپ کی سب سے نمایاں صفت جو تورات اور انجیل میں لکھی ہے، جس صفت کو دیکھ کر کئی یہودی مسلمان ہوئے، زید ابن دسنہ ہیں، عبداللہ ابن سلام ہیں، اسی صفت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں آپ کی، اور جائزہ لیا، انہوں نے ٹیسٹ لیا آپ کی یہ قوت برداشت کا اور صبر اور تحمل کا۔ تو فرشتے نے جب عرض کیا کہ حکم دیں، میں حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، میں ملا دیتا ہوں ان دونوں پہاڑیوں، اس وقت آپ کی زبان سے نکلا اللہ نے مجھے ہادی بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر یہ لوگ اسلام نہیں لاتے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی قوم کے اندر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے والے آئیں گے۔ اب آپ غور کریں، یہ ہندوستان جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، ہم رہتے بستے ہیں، انڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ سب کا سب دعائے رسول کو کریڈٹ جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ جو طائف کی قوم تھی بنو ثقیف، وہاں بنو ثقیف تھے، بنو ثقیف کے ہی ایک قبیلے کا آدمی محمد بن قاسم الثقفی ہے، جس نے ہندوستان کو کہ صوبے سندھ کو فتح کیا پہلے، اور مکمل اسلامی حکومت وہاں قائم کی تھی اس نے۔ یہ 17 یا 21 سال کا نوجوان تھا، اور جتنے دن وہ یہاں رہا، جتنی سال یہاں رہا، لوگ اس کے عملی اسلام سے بہت متاثر ہوئے۔ یہ حال تھا اس کا کہ جب وہ واپس گیا ہے تو یہاں برادران وطن نے اس کی مورتی بنا کر پوجا شروع کر دی تھی، یہ ہمارا بھگوان تھا، یہ کردار پیش کیا، اور کئی لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، ایک سلسلہ اسلام کا چلا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اسلام کا آغاز جو ہوا، یہ چراغ سے چراغ جلا، اس میں بہت بڑا ہاتھ ابراہیم ثقفی کا بھی ہے، محمد بن قاسم ثقفی کا بھی ہے۔ ویسے اللہ والے صوفیاء اولیاء اللہ وہ بھی آئے، ان سے بھی ہے، تاجر آئے، ان سے بھی ہے، لیکن ایک بڑا ہاتھ اس کا بھی ہے، یہ بھی سبب بنا۔ وہ کون ہے؟ وہ اسی بنو ثقیف کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی طائف کے سفر میں۔ اگر آپ بد دعا کر دیتے تو قبیلے کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہ محمد بن قاسم کہاں سے آتا؟ تو یہ کریڈٹ ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر جاتا ہے تو یہ دعائے رسول کو جاتا ہے، دعائے رسول کو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا
آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ کبھی کبھی ہندوستان کی طرف دیکھ کر آپ کہتے تھے مجھے یہاں سے ہدایت کے جھونکے آتے ہیں، رحمت کے جھونکے محسوس کرتا ہوں، ہدایت کے جھونکے مجھے محسوس ہوتے ہیں یہاں سے۔ اسی بات کو اقبال نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، رحمت کے جھونکے آتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں ہم کو یہ سرزمین ملی ہے۔ تو یہ دعائے رسول کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو یہ تکلیفوں کا موسم، اب وہاں سے واپس آئے ہیں، زخمی ہیں آپ، لہو لہان ہیں، بس چند دن ہی ہوئے تھے، یہ زخم خوردہ ہیں، دل برداشتہ ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کو اپنے حبیب کی یہ رنجیدگی دیکھی نہیں گئی۔ چند دن گزرے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں آپ اپنے گھر میں۔ اب ایک جگہ یہ آیا ہے، ایک جگہ ام ہانی کا گھر آیا ہے، حضرت ام ہانی، وہاں آپ سو رہے ہیں، حضرت جبریل آپ کو جگاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، زمزم کے پاس آتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں، یہ دوسرا یا تیسری مرتبہ شق صدر ہے، اور پھر حکمت جو سونے کے تشت کے اندر لائے تھے، زمزم کے پانی سے وہ دھوتے ہیں اور حکمت بھر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ اور اب یہاں سے سفر اسرا شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا میں کہ جبریل کو اللہ نے بھیجا، گویا کہ اس بات کی بشارت تھی، اے نبی آپ فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ زمین والے آپ کے ناقدر ہیں، فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ آسمان و زمین کا جو مالک اور خالق ہے وہ قدرداں ہیں آپ کا، وہ قدرداں ہیں، ہم آپ کو بلاتے ہیں۔ اب یہاں سے حضرت جبریل کے ساتھ آپ کا سفر اسرا کا شروع ہوتا ہے، اسرا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں مجھے یہ بات بتانا ہے، 4-5 باتیں اہم نکات اس کے جو ہیں، اسرا اور معراج کی تعریف، دوسرا اسراء معراج کی تاریخ، تیسرا اسراء اور معراج کی سائنسی تشریح، پھر سفر اسراء کے مشاہدات اور تعمیر کردار میں ان سے کی رہنمائی، سفر معراج کے مشاہدات، پھر معراج کے 3 تحفے، پھر معراج کے مطالب۔ یہ ہمارے پوائنٹ ہیں، اللہ کرے کہ ہم مختصر وقت میں جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ کور کریں آپ کے سامنے۔ اسراء اور معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اسراء بھی کہا جاتا ہے، صاحب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کسے کہتے ہیں؟ اسراء کے معنی ہے اسرا یسری، اسراء کے معنی ہے رات کے وقت لے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل رات ہی کے وقت لے کر چلے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو یہ جو آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا بری سفر ہے، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو عالم بالا کا سفر ہے، 7 آسمانوں کا، اور پھر وہاں جو کچھ آپ نے مشاہدات کیے اور آپ کی وہاں پر جو پذیرائی ہوئی ہے، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج بنا ہے عروج سے، اعرج یعرج، اعراج معراج، بلند کرنا۔ یہ حدیث کے اندر جملہ آتا ہے عرج بی جبریل، جبریل مجھے لے کر بلند ہوئے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک سیڑھی لائی گئی اور وہ اتنی حسین تھی کہ اس کا بس بیان نہیں کر سکتے۔ جبریل اس پر چڑھے، میں چڑھا، اور اس کے بعد اب وہ سلسلہ شروع ہوا، وہ چلی۔ تو اسی مناسبت سے اس کا نام معراج رکھ دیا گیا۔ تو یہ تو اسراء اور معراج کی تعریف ہوئی۔ اب اسراء معراج کی تاریخ، اس سلسلے میں 5 اقوال ہیں، لیکن ہم تفصیل میں نہ جا کر 27 رجب کا جو قول ہے، جو بات ہے، اسی پہ ہم یہ چند علماء کی تحقیق ہم نے لکھی ہے۔ ان میں ابن قتیبہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عبد البر نے رجب کی تعیین کی ہے،
اور متأخرین میں امام رافعی اور امام نووی نے اسی کو تیقن کے ساتھ ظاہر کیا ہے، اور محدث عبد الغنی المقدسی نے بھی اسی مہینے کو اختیار کیا، رجب کے مہینے کو، بلکہ 27 تاریخ کی بھی تصریح کر دی ہے انہوں نے۔ اور علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ لوگوں کا اسی پر عمل ہے، اور بعضوں کی رائے ہے کہ یہی قوی تر روایت بھی ہے۔ چونکہ یہ اصول ہے کہ جب کسی بات میں اسلاف کے یہاں اختلاف ہو اور ترجیح پر کوئی ظنی دلیل قائم نہ ہو، یہ علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت، یہ تحریر، تو اس وقت اسی قول کو صحیح مانا جاتا ہے جس پر عمل درآمد ہو، اور جو لوگوں میں مقبول ہو۔ معراج کی روایات علامہ زرقانی نے جو نقل کی ہیں ان میں 45 صحابہ کے نام لیے ہیں انہوں نے، 45 صحابہ سے 45 صحابہ سے یہ روایات آئی ہیں، تو یہ تواتر کے ساتھ ہیں، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اب ایک بات یہ آتی ہے کہ یہ معراج بعض حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ تو خواب تھا، خواب میں ہوئی، بس ایک روحانی تھی، جسدی نہیں تھی، تو خوب سن لیں اچھی طرح۔ اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع کے اندر یہ الفاظ ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو جو خواب دکھایا، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، وہ تو بس لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اب یہاں پر علماء نے یہ لکھا ہے، یہاں رؤیا جو ہے رعا یرا کا مصدر ہے رؤیا، یہ رؤیا بمعنی رؤیت عین مراد ہے، یہاں خواب مراد نہیں ہے، کیونکہ رعا یرا کے 2 مصدر آتے ہیں عربی میں، روٹ ورڈ اس کی 2، ایک رؤیت ایک رؤیا، تو انہوں نے کہا یہ رؤیا سے مراد آنکھوں سے جو منظر دیکھا ہے، جو مشاہدہ، وہ مراد ہے رؤیت عین۔ اچھا، اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے کہ اگر خواب ہوتا تو فتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آزمائش کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خواب میں تو انسان اڑتا بھی ہے اور پتہ نہیں انہونی کتنی چیزیں کرتا ہے جو خیال و گمان میں بھی نہیں آتی، وہ کہتا ہے، اور لوگ کہتا ہاں خواب ہی تو تھا، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتے، خواب دیکھا ہے صاحب۔ خواب میں آدمی وہ باتیں جو بالکل ارریلیونٹ ہوتی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہے، کوئی اعتراض کا سوال ہی نہیں۔ انہوں نے جو اعتراض کیا اس کا سبب ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بعبد کا لفظ جو آیا ہے، عبد، یہ عبد جو ہے یہ جسد اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گیا، یہ نہیں کہا سبحان الذی اسریٰ بروح عبدہ، یہ نہیں کہا۔ تو یہ عبد کا جو لفظ ہے یہ جسد اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے، تو یہاں مراد اس سے یہی ہے۔ اور اگر یہ خالی روحانی ہوتی یا یہ ہے کہ خواب ہوتا تو جو اعتراضات تھے ان کے وہ اعتراض کرتے ہی نہیں، اور انہوں نے اعتراض اسی لیے کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ وہ نفس نفیس وہاں پر گیا تھا۔ تو یہ بالکل متفق علیہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے تھے۔ اب جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کا ترجمہ سن لیجئے، اور پھر اس کے بعد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ 15ویں پارے کی ابتدائی آیتیں سورہ بنی اسرائیل کی۔ پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو رات کے ایک وقت میں ایک حصے میں لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اطراف میں برکتیں ہیں تو پھر مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی، ہاں وہاں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اذا الذی بارکنا، کاہے کے لیے معراج کی وہ یہاں اللہ نے بتایا۔ مقصد معراج، روح معراج، مطالب معراج وہ اللہ نے وضاحت کی اس کے اندر، لنریہ من آیاتنا، اس لیے ہم نے ہمارے نبی کو یہ معراج کرائی تاکہ ہم ان کو ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ خوب سننے والا ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد کون کیا کیا کہے گا۔ نگیٹو
تھنکنگ ہوگی، پازیٹو تھنکنگ ہوگی، تنقید ہوگی، تنقیص ہوگی، تعجیب ہوگی، کیا ہوگا، کیا کیا باتیں ہوں گی، اسے سب معلوم ہے، سمیع اور البصیر، وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ لوگ کیا کیا سرگرمیاں انجام دیں گے۔ یہاں پر کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور سورہ نجم کے اندر کیا کہا، لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، وہاں پر اللہ نے قسم کھائی ستارے کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈھلے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یہ تمہارے ساتھی راہ سے نہیں بھٹکے تھے اور ان کو کوئی گمراہی ہوئی تھی، وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہ خواہش سے بھی اپنی کوئی بات نہیں کہتے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ معراج اپنی طرف سے گھڑ کے تم سے کہہ رہے ہیں، یہ خواہش سے نہیں کہہ رہا، اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوا، اس قرآن کو بہت طاقتور فرشتہ جو ہے اس نے ان کو سکھایا ہے، ذو مرہ، جو پیدائشی طاقتور ہے، فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، وہ بلند ہوا، اور پھر جو افق اعلیٰ ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی، ثم دنا فتدلی، علماء نے لکھا ہے، حضرت عائشہ بھی اس کی تشریح کرتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہاں قریب ہونے اور تدلی سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، کہ ان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان قاب قوسین او ادنا، اتنے قربت ہوئی کہ دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ بالکل محققین کی یہی تحقیق ہے، اور یہاں پر یہ اصلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا ہے، اور ایک اصلی حالت میں، حیات میں حضرت جبریل کی سدرۃ المنتہا پہ دیکھا ہے آپ نے، کہ جو وہ بیری کا بڑا خوبصورت درخت ہے وہاں دیکھا۔ کس طرح دیکھا؟ آپ نے پوچھا جبریل، اللہ نے تمہارے بارے میں ذو مرۃ فاستویٰ کہا، بڑے طاقتور ہو، اور ذی قوہ کہا، ذی قوت عند ذی العرش مکین کہا، تو جبریل تمہاری اصلی حیت کیا ہے، کیا طاقت ہے؟ تو انہوں نے کہا ذرا آپ ادھر رخ کیجئے، پھر دیکھیے، تو جو ایک پر تھا ان کا حضرت جبریل کا، اس کا ایک سرا دنیا کے اس کنارے پر تھا، اسی پر کا دوسرا سرا دنیا کے اس کنارے پر تھا، ایک پر نے پوری دنیا کو ڈھانک لیا، اس جیسے 600 پر ہے، حضرت جبریل کے اس جیسے 600 پر ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم ہی سپر پاور ہیں، جو چاہیں کریں، اللہ کا ایک فرشتہ خالی اپنے پر کی نوک سے پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہاں ہیں؟ مسلمان کے ساتھ غیبی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ نبی کا اگر سچا غلام ہوتا ہے، صاحب اسراء اور معراج کا اگر سچا غلام ہوتا ہے، غیبی طاقتیں اور پروردگار عالم عالم الغیب والشہادہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ آج ہم نبی کے سبق کو اور نبی کی غلامی کو چھوڑ دیا ہے، ہم مادے کے غلام بن گئے، ہم مادے کے غلام بن گئے ہیں، دنیا کے پجاری بن گئے ہیں، رب کو بھول گئے ہیں، آخرت کو بھول گئے ہیں، تو مادیت کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ دنیا ہم پر غالب، شیطان ہم پر غالب ہو گیا، وگرنہ نبی کے غلام اور ان کا یہ حال جو آج ہو رہا ہے نہیں ہو تو ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی ما کذب الفؤاد ما رأى، پھر وحی کی اللہ نے ان کی طرف جو بھی وحی کی، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ بھی دیکھا، جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دل نے نہیں جھٹلایا۔ اب یہاں پر اب یہ بات آتی ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہا ہوگا کہ اللہ کا دیدار نبی نے کیا یا نہیں کیا، یہ سوال آ رہا ہوگا ذہن میں، تو اس سلسلے میں بھی سن لیں تاکہ وہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک کثیر تعداد یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، نہ دنیا میں نہ معراج میں، آخرت میں تو سب کریں گے، ایمان والے کریں گے،
اور اللہ کے نبی تو پھر اللہ کے نبی ہیں۔ اور یہ آیت انہوں نے پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی، اللہ سب کا ادراک کر لیتا ہے، سب کو پا لیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اس کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی کا دیدار کیا، اللہ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا ہے، دوسری طرف حضرت ابن عباس ہیں، اور ابن عباس اور اکرمہ ان کے شاگرد ہیں، وہ پورے دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اب ان کو بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حضرت ابن عباس کے لیے خصوصی دعا فرمائی ہے، اے اللہ اللہم فقہہ فی التاویل، اے اللہ ابن عباس کو تفسیر کا، قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو دیکھیے آپ واقعی کیا نکتہ نکالا ہے انہوں نے، جب ان کے سامنے بات آئی کہ اماں جان تو یہ کہہ رہی ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور یہ آیت پیش کری کہ نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، یہ دعائے رسول کا اثر تھا۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور کہا اللہ یہ نہیں کہہ رہے ما کذب الابصار، اللہ نے کہا ما کذب الفؤاد وما رأى، یہ کہا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آنکھوں نے نہیں جھٹلایا جو کچھ دیکھا، بلکہ فؤاد کہتے ہیں دل کو، یہ آیت انہوں نے پیش کری، ان کا ما کذب الفؤاد وما رأى، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس کو نہیں جھٹلایا، جو کچھ دل نے دیکھا اس کو نہیں جھٹلایا نبی نے۔ تو ان کہا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیدار کرایا، یہ دل کی نگاہ سے دیدار ہوا، دل کی نگاہ سے دیدار ہوا ہے آپ کو، یہ چشم سر کی نگاہ سے نہیں، دل کی نگاہ سے دیدار ہوا ہے۔ اور پھر دلیل میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے لیے جو شق صدر کرایا، جو اس لائق بنایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیفیت اور وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ صلاحیت جو فیڈ کی گئی، اس کا یہ تقاضا تھا کہ آپ یقیناً اپنے نبی کو، اپنے رب کو کا دیدار کر سکیں۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ دل کی نگاہ سے آپ نے دیکھا ہے، اب اس دلیل پر کچھ کہہ نہیں سکا کوئی، خاموش ہو گئے۔ تو بہرحال اس طرح تطبیق جو ہمارے اسلاف نے دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں سے اسراء و معراج کی تاریخ ہو گئی، اب سائنسی تشریح کی۔ اب یہ آتا ہے صاحب کس بات کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہی بات تو تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح سے پہلے بالکل گئے اور ایک بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، وہاں یہ بات تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی اور میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بڑی تشویش تھی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ جو دشمنان اسلام ہیں یہ سب جھٹلائیں گے، یہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ میں بس اسی فکر میں بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل سامنے سے گزرا، ابو جہل سامنے سے گزرا اور انہوں نے کہا محمد کیا خبر ہے آج کی، کوئی نئی خبر ہے؟ آج کی کوئی نئی خبر، کوئی جیسا اپن کہتے ہیں کیا سماچار ہے آج کا، ہاں کیا نیوز ہے آج کی، ایسی طنز کے انداز میں، طنز کے انداز۔ تو اس نے بالکل اسی انداز سے پوچھا آج کی کوئی نئی خبر ہے کیا محمد تمہارے پاس؟ ان کا ہاں ہے۔ آپ سے فرمائے ہاں ہے، کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے عالم بالا کی، آسمانوں کی، سماوات سبع پوری سیر کرائی اور جنت دوزخ کی کا مشاہدہ کرایا ہمیں۔ اچھا؟ اب اس نے بڑے طنز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا؟ میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے عالم بالا میں گیا۔ تو اس نے تعجب سے پھر پوچھا اے محمد یہ سب آج ہی کی رات میں سب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو میں قریش کے لوگوں کو لاؤں، ان کے سامنے بھی تم یہ بات کہو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں بالکل کہیں گے اور بالکل بتائیں گے ہم جو کچھ وہاں مناظر ہم نے دیکھے، لاؤ۔ وہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو ابو جہل سے کہی تھی وہی ان سے کہی، تو انہوں نے ہنسے اور مذاق اڑایا، مذاق اڑایا۔
اس میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو سفر کر چکے تھے مسجد اقصیٰ کا، مسجد اقصیٰ دیکھ چکے تھے، کچھ وہ بھی لوگ تھے تجارت کے لیے جاتے تھے، کچھ سفر کر کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا 40 رات کا فاصلہ ہے، 40 راتیں لگتی تھیں اگر کوئی اونٹ پہ چلے مکے سے تو مسجد اقصیٰ تک شام تک پہنچنے میں 40 راتوں کا سفر ہے، یعنی 40 دن سمجھ لیجیے۔ آپ کہتے ہیں جا کے آ گئے۔ اچھا اگر آپ سچے ہو تو بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، کسی کیفیت بتاؤ، اس کے محرابیں بتاؤ وغیرہ وغیرہ، پورا سب اس کا مشاہدہ جو کرا ہے بتاؤ کیسی ہے، اس کی حیت اور کیفیت بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ سوال اس نے کیا، اور وہ ہے کہ جو تجارت کرتا تھا اور سب دیکھ کے آیا تھا وہ شخص، مجھے پھر تشویش سی ہوئی کہ میں جتنا ذہن میں اللہ میرے ڈالے گا میں بتاؤں گا، مکمل طور پر جیسا یہ دیکھ کے آیا ہے پھر خالی بس تشویش ہوئی۔ رب ادھر اس کے حبیب کے دل میں تشویش ہوتی ہے، اس کا سامان پہلے سے کر دیتا ہے۔ جس کا حامی خدا ہوتا ہے، جس کا ناصر خدا ہوتا ہے، جو رب کا حبیب ہوتا ہے، وہ قدم قدم پہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ اپنی نصرت اور اپنی حمایت کے جلوے دکھاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بس میں اسی سوچ میں تھا کہ عقیل کے گھر کے پاس جو تھا، عقیل چچا ہیں، ان کے گھر کے پاس میرے سامنے پورے مسجد اقصیٰ کو بس ایسے سامنے اس کو لا کے میرے سامنے جیسے معلق کر دیا گیا۔ ہاں اب میں ان کو نہیں دکھ رہی، مجھے دکھ رہی ہے، اب میں سب بتا رہا ہوں، ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ یہ نتیجہ ہوا کہ وہ شخص جو تھا، جو دیکھ کے آیا تھا، مسجد اقصیٰ مشاہدہ کر کے آیا تھا، اس نے کہا کہ جہاں تک محمد کے یہ مشاہدے کی بات ہے یہ تو بالکل سچ ہے، یہ محمد بالکل سچ بتا رہے ہیں، یہ میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ بالکل سچی بات ہے۔ صداقت وہی تو ہے کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے، دشمن بھی جس کا اعتراف کرے، وہی تو سچائی ہے۔ چنانچہ کیا ہاں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب دیے۔ اب یہ بات یہاں سے تو رفع دفع ہو گئی، لیکن وہ کہیں رکتے ہیں، دشمن کو ذرا سا ویک پوائنٹ مل جائے تھوڑا سا تو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اب یہ موسم آپ جانتے ہیں، الیکشن کا موسم ہے، بس ذرا سا ویک پوائنٹ اپوزیشن کا معلوم ہو جائے، ہاتھ آ جائے، بس اب اس کو پکڑ کر اسی کو ہائی لائٹ معلوم ہے۔ اب یہ تو پوائنٹ پرانا ہو گیا تو پھر اس کی جگہ دوسرا پوائنٹ لیتا ہے، اب یہ پرانا ہو گیا پھر تیسرا، یہ سب چل رہا ہے۔ وہ اصل ایشو جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، بس وہ ایشو تو ویک پوائنٹ کی تلاش میں دشمن رہتا ہے۔ بس ابو جہل کے ہاتھ یہ لگ گیا، سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کہ اب یہ ان کے رائٹ ہینڈ ہیں، دست راست ہیں، اگر یہ پھر گئے اور یہ اگر شک میں پڑ گئے تو بہت آسان ہوگا دوسروں کو اپنے فیور میں کرنا۔ دشمنوں کا یہ بھی چال ہوتی ہے کہ جو قریب ترین ساتھی ہیں ان کو توڑو، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، قریب ترین جو ساتھی ہیں ان کو توڑو، اپنی پارٹی میں ملاؤ تاکہ ووٹ بینک بڑھے۔ یہ پرانا ہے، یہ پرانی پالیٹکس ہے، یہ کوئی نئی پالیٹکس نہیں ہے۔ ہاں چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے ابوبکر، پہلے یہ پوچھتا ہے کیا ممکن ہے ایک رات میں جا کے واپس آنا مسجد اقصیٰ؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ اب وہ دل میں خوش ہو رہا ہے، ہاں میں نے اپنی بات تو بالکل منوا لی، ان سے ہاں کروا لی۔ اب تمہیں معلوم ہے کہ ایک رات میں یہ سفر کر کے کون آیا، جا کے واپس بھی آ گیا، کون کر کے آیا پوچھا، اور ان کا تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے ہیں۔ ان کا اچھا کون کہتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کہاں تو بالکل صحیح ہے، تو بالکل صحیح ہے، چاروں خانے چت ہو گیا، بالکل صحیح ہے۔ اس میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، کردار کی تعمیر یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کردار صدیق یہ ہے کہ زمانہ اسلام کے خلاف سازشیں کرے، ڈاؤٹس پیش کرے اور نئی شکوک اور شبہات اٹھائے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف، لیکن ایمان کا تقاضا پختگی کا یہ ہے، ڈٹے رہو، نہیں حق ہے، اللہ نے جو فرمایا برحق ہے، نبی نے جو فرمایا برحق ہے۔ یہ ہے صدیقیت، یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔
بس تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو روزانہ وہ اس سے بھی جو محال بات ہے وہی آتی ہے ان کی طرف، جبریل آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں روزانہ، ہم تو اس کی تصدیق کرتے ہیں، پھر اگر وہ گئے ہیں اور جا کر آئیں تو یہ کون سی بات ہے؟ بالکل صحیح یہ بات ہوئی۔ اب یہاں سے سائنسی تشریح جو ہے دیکھیے، بس مختصر سی بات کروں گا۔ کچھ لوگ جیسا میں نے کہا کہ بس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح، الحمدللہ آج سائنس نے ثابت کر دیا، جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے البرٹ آئنسٹائن کی، اس کا جو مقالہ اس نے لکھا اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اور پھر ٹائم اینڈ اسپیس پر جو اس نے اپنا زبردست مقالہ پیش کیا، اور اسی سے پوری دنیا کے اندر اس نے تہلکہ مچایا، اور پھر فادر آف نیو ایرا کہا گیا وہ، اس نے یہ بات لکھی ہے، اس نے لکھا کہ اگر کوئی ایسی تیز رفتار سواری ایجاد ہو کہ جس کی رفتار روشنی کے برابر ہو، روشنی کی رفتار کی ویلوسٹی کی طرح ہو، جتنی روشنی کی اسپیڈ اور ویلوسٹی ہوتی ہے اب اتنی اگر ہے تو اب وہ روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار ہے۔ یہ روشنی جو آپ تک پہنچتی ہے، یہ سورج سے یہاں تک پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 8 منٹ لگتے ہیں، اور رفتار کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل طے کرتی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ آپ 15 مرتبہ دہلی جا کر 1 سیکنڈ میں آ جائیں، اتنی تیز رفتار ہے روشنی کی، اتنی تیز، اس تیز رفتار سے وہ چلتی ہے، 8 منٹ لگتے ہیں، 8 منٹ لگتے ہیں اس تیز رفتار سے پہنچنے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ اتنی تیز رفتار سے کوئی سواری بن جائے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو بھی چیز ہے ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر اس کا وہ ہے، مادیت جو ہے، مادہ روشنی کی رفتار کو پار نہیں کر سکتا، وہ یہ کہتا ہے۔ لیکن اگر پھر کہتا ہے اگر ایسی سواری بنا دی جائے اور پھر اس سے سفر کیا جائے تو وقت تھم جائے گا۔ ہو گیا جواب ہو گیا معراج کا۔ اب میں اس پر بتاتا ہوں آپ دیکھیے، ہم نے جب پہلی بار ہم حج کے لیے گئے، جہاز میں بیٹھے، پہلی بار بیٹھے جہاز میں، تو اب ہماری یہ تمنا تھی کہ بھائی ذرا کھڑکی کے پاس بیٹھیں، تھوڑا نظارے کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں تو بڑی دھیرے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ پیدل 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 چل رہے ہیں بالکل تھوڑا سے لوگ، اور لوگ بیچ کے جو لوگ ہیں وہ خراٹے لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور وہ 1000 کی اسپیڈ سے جا رہا ہے، وہ جہاز جو اڑ رہا ہے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اور ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، بہت سلو چل رہا ہے یار، ہم اترے ابھی ہم بھاگ کے اس سے آگے چلے جائیں گے۔ یہ ایک بچکانہ خیالات یہ آ رہے ہیں، لیکن معلوم ہوا اس کی رفتار 1000 ہے، 1000 ہے۔ اب آپ دیکھیے تیزی، جسے کہنا چاہیے قربت منزل تیزی رفتار میں ہے، قربت منزل تیزی رفتار میں ہے۔ آپ ہیں یہاں سے آپ 4 مینار جائیں پیدل پیدل، کتنے وقت میں پہنچیں گے آپ؟ 1 گھنٹہ کم سے کم ہے صاحب، 1 گھنٹہ لگے۔ سائیکل پہ جائیں آپ آدھا گھنٹہ، 4 مینار اپنی جگہ رہے گا، آپ بھی اپنی جگہ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، آدھا گھنٹہ۔ اس کے بعد آپ بائک سے جائیں 20 منٹ، اور فجر کے وقت جائیں تو 10 منٹ، اور صاحب جہاز سے جائیں آپ، ایک پیر ادھر دوسرا پیر ادھر، 4 مینار اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جیسے جیسے رفتار بڑھ رہی ہے سواری کی، ویسے ویسے منزل قریب آ رہی ہے۔ تو ایک انسان جب مختلف قسم کی سواریوں میں اسپیڈ دے سکتا ہے، اتنی اسپیڈ دے سکتا ہے کہ وہ 1000 اور 5000 اتنے کلومیٹر پہ جا سکتا ہے، تو رب ذوالجلال نے اگر براق پر سواری نہ بنائی اور اس کی اتنی تیز اسپیڈ نہ کر دی تو کون سا کمال ہے؟ یہ کون سا کمال ہے؟ اور نام بھی کیا رکھا اس کا؟ یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ اکبر۔ بھائی اور کچھ نام رکھ دیتے، لیکن یہ نام تو وہ ہے جو صحیح احادیث میں آ چکا ہے، اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا جبریل براق لے کر آئے، براق لے کر آئے، اور وہ براق کے بارے میں کہا کہ خچر سے ذرا کم اور گھوڑے سے کم، گدھے سے ذرا اونچا، بس وہ ایسا ایک جانور تھا،
اور اس کی اسپیڈ کہا اتنی تیز تھی، حد نظر تک ایک ٹاپ ہوتا تھا اس کا، حد نظر تک، تو نام اس کا براق رکھا۔ براق بنا ہے برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور براق پلیورل ہے برق کا، براق برق کا پلیورل ہے، یعنی کئی بجلیاں۔ اللہ اکبر، یعنی اگر روشنی کی رفتار ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل ہے ایک روشنی کی، تو کئی روشنیاں مل کر براق بنی تھی، کئی روشنیاں مل کر براق بنی تھی۔ یہ ہے رب ذوالجلال کا سائنس، یہ ہے ڈیوائن سائنس۔ اسپیس اور ٹائم ہے کیا، بس یہاں ہم ہیں، اسی کے اندر باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے روحانیت سر لا مکان سے طلب ہوئی، یہ ہے۔ اب یہاں سے تو معلوم ہوا کہ جیسے جیسے اسپیڈ بڑھتی ہے، رفتار جیسے بڑھتی ہے سواری کی، منزل قریب آتی جاتی ہے، اللہ نے وہ سواری دے کر اسپیڈ بڑھائی اور منزل کو اتنا قریب کر دیا، اتنا قریب کر دیا کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ ایسی رفتار والے اگر ایک پلین سے سفر کیا جائے تو چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا اور جو کچھ ہے سب کا سفر کر کے، سینکڑوں سال کا سفر کر کے واپس آ جائیں گے اور ٹائم وہیں کا وہیں رہے گا۔ یہ اس نے ثابت کرا، ثابت ہو گئی معراج۔ قربان جائیے، کیا نبی ملا ہے آپ کو، کیا نبی ملا ہے، ایسے نبی کی غلامی قبول کیجیے۔ آج ہم ایسے نبی کی سنت کو اپنانے نہیں، بیکورڈ ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ریٹائرڈ لائف کے اندر نبی کے فالوور بنیں گے، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ہمارا نبی بہت ایڈوانس ہے، نبی کی ایک سنت بہت ایڈوانس ہے۔ ارے اس کی غلامی تو قبول کر کے دیکھو، غلاموں کا یہ حال ہے کہ سب زمانہ حیران ہے۔ یاد آ رہی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے وقت کے بڑے اللہ والے اور ہندوستان میں بڑی انہوں نے دین کی خدمت کی، اور خاص طور سے اکبر سے بڑے مقابلے ان کے ہوئے۔ اکبر نے کلمہ بدل ڈالا، لا الہ الا اللہ اکبر و خلیفۃ اللہ، محمد رسول اللہ غائب کر دیا۔ حضرت نے بڑی ٹکر لی اور محمد الرسول اللہ پہ لائے، محمد الرسول اللہ پہ لائے۔ وہ اپنے خطوط کے اندر ایک خط میں اپنے ایک مرید کو لکھتے ہیں کہ تم لوگ جتنا زمین سے چاند کو اوپر دیکھتے ہو آسمان پہ، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی روحانیت میں اتنی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے کہ میں اتنی بلندی سے چاند کو نیچے دیکھتا ہوں، اپنے سے نیچے دیکھتا ہوں۔ یہ تو غلاموں کا حال ہے، غلاموں کا حال ہے۔ جو پھر مہتاب ہیں پھر ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا۔ اب باتیں بہت سی ہیں، لیکن ایک اور واقعہ اسی پہ وہ کر کے ختم کریں گے، پھر مشاہدات جو ہیں ابھی اور مزید ہیں جس میں کردار کی تعمیر ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر اس بات کی تکمیل کی جائے گی۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی روحانیت پر بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے علامہ جلال سیوطی کی، عالم الملائکۃ والجن والشیاطین، یہ ان کی بڑی معرکۃ الاعلیٰ کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے فرشتوں کے، جنات کے، شیاطین کے پورے حالات لکھے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک لکھا ہے ان کے شاگرد خاص نے، ان کا کہ ایک مرتبہ استاد محترم نے، ہمارے شیخ نے یعنی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی دل چاہتا ہے، اچھا یہ رہ رہے ہیں کہاں، شام کے رہنے والے ہیں، اب کہاں شام ہے اور کہاں بیت اللہ ہے، تو یہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں بھائی دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کریں، زمزم پئیں اور ذرا عمرہ کر لیں، دل چاہتا ہے، نماز پڑھیں، عصر کی نماز وہاں پڑھیں۔ تو ان کا حضرت بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ان کا کہ بس دل چاہتا ہے کہ یہی عصر کی نماز، کون سی عصر کی نماز، ان کا یہی عصر کی نماز جو ظہر کے بعد اب آنے والا وقت ہے۔ ان کا حضرت اتنا دور سفر ہے، اتنے وقت میں کیسے پہنچیں گے؟ اب یہ خود ان کا شاگرد خاص حوالوں سے کہہ رہا ہے، یہ ایسا نہیں کہ دیو مالائی بات ہے کہ وہ جو ہنومان جو ہیں وہ پورا لے کر جا رہے ہیں، وہ ایسی یہ دیو مالائی قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ انہوں نے خود کہا، میں نے کہا استعجاب سے کہا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم چلنا چاہتے ہو میرے ساتھ؟ ان کا حضرت کون نہیں چاہے گا، اور ان کا کہ باوضو ہو، اگر نہیں ہو تو باوضو ہو، اب بس میرے ساتھ آؤ، بس ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کرو، قدم بڑھاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم 7 قدم چلے تھے کہ بیت اللہ پہ پہنچ گئے، ہاں بیت اللہ پہ پہنچ گئے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ کر ہم نے طواف کیا، زمزم پیا،
اور جو بھی عبادت کرنا تھی عبادت کری، اور اس کے بعد ہم سے حضرت کہتے ہیں کہ بھائی اب تمہارا دل چاہے تو ہمارے ساتھ چلنا چاہو ساتھ چلو، نہیں تو اب قافلے آ رہے ہیں تم ان کے ساتھ نہیں، ان کا حضرت ہم تو آپ کے ساتھ ہی چلیں گے، کیونکہ چسکا لگ چکا ہے۔ یہ روحانیت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا ذرا سا چسکا لگ جائے نا تو یہ سب مادیت آپ کو بھیج لگے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہے روحانیت محمد کی کملی والے کی غلامی کے اندر ہے، غلامی میں ہے، کر کے تو دیکھو غلامی بس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر انہوں نے ایسے ہی ہوا، اب ہم پھر واپس ہوئے تو اب 17 قدم ہم چلے ہیں کہ ہم پھر یہاں آ گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعہ آج کسی کے سامنے پیش کیا جائے، بہت بڑا سائنسداں اور کوئی بہت بڑا ماڈرن آدمی ہے، بڑا ایجوکیٹڈ اور بڑا لرنڈ ہے، اس کے سامنے کیا صاحب کیا ریلیونٹ باتیں کر رہے ہو آپ، یہ کہیں ایسا ہے؟ نہیں، بالکل ہے ایسا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، نالج کا نہ ہونا کسی چیز کا امپاسبل ہوتا ہے، لیکن امپاسبلٹیز پاسبلٹیز کب بنتی ہیں؟ جب ناممکن نالج بڑھتی ہے تو امپاسبلٹیز پاسبلٹیز میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے، 50 سال پہلے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ پورا جو ہے مدینے اور مکہ اور بالکل سامنے دیکھیں گے، آمنے سامنے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اس طرح کا جو ٹیکنالوجی کے اندر جو ایک ڈیولپمنٹ آیا ہے، کوئی تصور کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت اگر کوئی یہ کہتا دادا ابا میں وہاں سفر کروں گا، میں مدینے میں جاؤں گا اور وہاں سے آپ سے باتیں کروں گا، آپ مجھے دیکھنا میں آپ کو دیکھوں گا، ایسے ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر دکھاؤں گا، تو دادا بھی ہنستے اور پورا شہر ہنستا، پورا خاندان ہنستا اس پر۔ یہی تو ہوا جب فون اس نے ایجاد کرنے کے لیے، وہ کچھ اس میں تحقیق کرنے کے لیے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی اتنے خرچے کی مجھے ضرورت ہے، تو دوست نے انکار کر دیا ہنستے ہوئے، اس کو قرضہ نہیں دیا۔ ارے یار کیا امپاسبل بات کرتے ہو؟ لیکن وہ لگا رہا اور اس نے فون ایجاد کر دیا۔ تو وہ کہتا ہے مجھے عمر بھر افسوس رہا کہ میں نے اپنے دوست کا اس وقت تعاون کیوں نہیں کیا۔ تو کسی چیز کا امپاسبلٹیز جب نالج بڑھتی ہے تو امپاسبلٹیز پاسبلٹی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے مادیت کے اندر جب ایک ناممکن چیز ممکن ہو سکتی ہے تو پھر روحانیت کے اندر، نبی کی غلامی کے اندر، اللہ کے احکام کی پابندی کے اندر، شریعت کے اندر کیوں نہیں ترقی ہوگی، کیوں نہیں روحانیت ہوگی؟ بس بات یہی ختم ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اب رہے بات مشاہدات کے، اور کس طرح کیا کیا مشاہدات ہیں، اس مشاہدات کے تناظر میں کیا کردار کی تعمیر ہوگی، انشاءاللہ وہ آئندہ بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔